السلام علیکم میرے نوجوانوں، میرے پیارے بچوں۔ اس دنیا کے خزانے ہو تم، اور دنیا تمہاری منتظر ہے۔ تم ساری دنیا کی آس ہو۔ اللہ تمہیں حادثات سے محفوظ رکھے، اللہ تمہیں حادثات سے محفوظ رکھے۔ دنیا عجب چال چل رہی ہے، چاروں طرف بہت ہی زیادہ بے سکونی کا عالم ہے۔ کوئی جگہ دنیا میں ایسی نظر نہیں آ رہی مشرق اور مغرب میں جو کچھ پرسکون ہو اور جنگ و جدال سے دور ہو۔ ایک شعر میرے سامنے آ رہا ہے، ہر شے تہ بالا ہے، ہر شے تہ بالا ہے، ہر چیز پریشاں ہے، ہر شے تہ بالا ہے، ہر چیز پریشاں ہے، شاید کہ زمیں اپنے محور سے گریزاں ہے، شاید کہ زمیں اپنے محور سے گریزاں ہے، ہر شے تہ بالا ہے، ہر چیز پریشاں ہے، شاید کہ زمیں اپنے محور سے گریزاں ہے۔ ذرا غور کریں آج کل کے حالات پہ اور اس شعر پر۔ ہر شے تہ بالا ہے، ہر چیز پریشاں ہے، شاید کہ زمیں اپنے محور سے گریزاں ہے، شاید کہ زمیں اپنے محور سے گریزاں ہے۔ اصل بات یہ ہے، چاروں طرف جو بے یقینی کی اور ایک قسم کی تباہیوں کی دعوت دینے والی فضا بنی ہوئی ہے، وہ بس پریشان کرنے کے علاوہ کوئی چیز اس میں نظر نہیں آتی۔ بہرحال ہمیں اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں چاروں طرف چیزیں ڈس آرڈر میں نظر آتی ہیں۔ کیوں نظر آتی ہیں؟ اس کی وجوہات تو بہت لمبی ہو جائیں گی، لیکن صرف نظر میں ایک عام طور پر سوچیں تو پتہ لگتا ہے کہ آدمی کی خود غرضی نے یہ دن دکھائے ہیں، انسان کی خود غرضی نے یہ دن دکھائے ہیں کہ دیکھ لیں یہ خود غرضی کتنا ہولناک مرض ہے جو اپنے ارد گرد کی دنیا کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، خود بھی اس میں خاک ہو جاتا ہے۔ یہ خود غرضی بہت بڑا مرض ہے جس نے دنیا کے اندر تباہیاں لائی ہیں۔ اب بھی یہی چیز ہے، جس کو دیکھو وہ اپنی راگنی الاپ رہا ہے۔ اس کو کوئی غرض نہیں کہ دنیا کی کیا ضرورتیں ہیں، انسان کی کیا صعوبتیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں۔ بنی نوع انسان اس وقت کتنی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ایک بہت بڑا انسانوں کا طبقہ بے حال ہے، لیکن انسانیت کا نام لینے والے، انسانوں کو بڑا درس دینے والے کہاں ہیں؟ کس جگہ ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں سنبھال رہے ان واقعات کو جو اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جیسے کسی وقت بھی آگ کی چنگاری بارود پکڑ لے گی۔
تو بہرحال مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ سب لوگوں کو بڑے سمجھ سے بڑی عقل سے کام لینا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر دنیا کے تمام نوجوان یہ سوچ لیں ہمیں یہ بے سکونی، یہ تباہی نہیں چاہیے، تو پھر اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے جو لیڈر ہیں ان سے تعلق پیدا کریں، ان سے کہیں۔ اب یہ بہت بڑا حصہ ہے دنیا کا نوجوانوں کا، اگر یہ اٹھ کھڑا ہو اور سلامتی اور آشتی اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اگر بات کرے اپنے ملکوں میں، تو یہ فضا جو بن رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یوکرین میں جنگ کافی عرصے سے لگی ہے، فلسطین سلگ رہا ہے، اسی طرح اور بھی کئی اگنیشیٹنگ پوائنٹ ہے، آگ کے پوائنٹ ہیں جہاں پہ بارود پڑنے کی دیر ہے۔ بارود سے مقصد یہ ہے کہ آدمی کی خود غرضی جو ہے وہ انتہا کو پہنچے اور وہاں بھی جنگ چھڑ جائے، بس اس بات کی دیر ہے۔ تو میں نے جو شعر آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ہر چیز الٹ پلٹ ہو رہی ہے، ہر چیز اپنی بے سکونی کی طرف جا رہی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ چند لوگ جو ہیں ایک بربادی لا رہے ہیں، چند لوگ ہیں جو بربادی لا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس وہ انسان نے اپنے پاس ایسے ہتھیار جمع کر لیے ہیں بموں کے حساب سے، آنن فانن اس دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر عالمگیر جنگ ہو جاتی ہے تو یہ موجودہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، پھر جو بچیں گے وہ بھی شاید پتھروں کی زندگی سے زندگی شروع کریں۔ نظر یہ آتا ہے کہ یہ اپنی ترقی کے گھمنڈ میں، اپنی جھوٹی صلاحیتوں کے گھمنڈ میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم نہ ہو جائیں۔ میں اس بات کو سنجیدگی سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اے نوجوانوں، اپنے طور پر تیزی سے کام کرو، تیزی سے، سستی مت دکھاؤ۔ جو لکھنا جانتا ہے وہ مضامین لکھے، جو لوگوں سے ملنے جلنے کا کام کرتا ہے وہ غرض کے ہر گراؤنڈ سے ٹی وی پر اگر کوئی کام کرتا ہے وہاں پر گفتگو میں یہ بات کرے، غرض کے ہر طریقے سے انسانیت کو بچانے کے لیے تمام ممالک کے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں، جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہ دو بڑے مکھی ہیں جسے کہتے ہیں نا، ایسے ملک ہیں جو دنیا میں زیادہ تر جنگیں کراتے ہیں۔ ابھی یہی لوگ مصروف ہیں یوکرین کی جنگ، اور اب مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا مسئلہ سامنے ہے۔ اسرائیل کا مسئلہ بھی انہی لوگوں نے کھڑا کیا تھا، اور آج وہ کتنا زبردست خون خرابہ کر رہا ہے۔ حالانکہ یہودی پہلے بھی رہتے تھے، اپنی اپنی جگہوں پہ رہتے تھے، یہ زبردستی شیطانی سلسلہ شروع کیا، جو بیچارے یہودی ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے ان کو لا کے ایک جگہ بٹھا دیا تاکہ یہاں پر نفرتیں چلتی رہیں
اور آگ بھڑکتی رہے۔ اب یہ سوچنے کی چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ دنیا اس وقت بڑی بے ثباتی کے عالم میں کے اسٹیج پر پہنچی ہے، بے ثباتی کے اسٹیج پر پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عجیب سی فضا بن رہی ہے دنیا میں۔ عام انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ذاتی زندگیوں میں فرق پڑ رہا ہے، ذاتی زندگی میں فرق پڑ رہا ہے، اس کے معاش پہ فرق پڑ رہا ہے، اور اس کے معاملات میں فرق پڑ رہا ہے۔ غرض ہمیں یہ سوچنا چاہیے، نوجوانوں میں سوچنا چاہیے کہ ہم تیزی دکھائیں، آگے بڑھیں، اپنے اپنے ملکوں میں کام کریں، اور اپنے اپنے ملک کے لیڈروں سے یہ بات کریں یا ان پر واضح کریں کہ بھئی یہ پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ کسی ایک دو ملک کے آپس میں لڑ کر فتح مند ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دنیا جل جائے گی۔ بس اس کے لیے کوشش کریں آپ۔